نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ آپ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت پر غور فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، جس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی گویا اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم کو پڑھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب تو اپنے بستر پر اپنا پہلو کو رکھے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو پڑھو گے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے بے خبر ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے روز سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا، اس طرح کہ یہ دونوں صورتیں آگے آگے ہوں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے گویا یہ دونوں ابر کے دو ٹکڑے ہوں گے اور ان میں چمک ہوگی اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت ہوتی ہے، اور دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت میں جھگڑا کریں گی اور اس کی شفاعت کریں گی اور اپنے پڑھنے والے پر سایہ کریں گی جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے ختم سورہ تک جو شخص رات کو پڑھے گا تو دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی وہ ہر شر اور مکر سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، سورۃ البقرہ کی 2 آیات جس گھر میں پڑھی جائیں گی 3 دن تک شیطان اس گھر میں نہیں آتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ان فی خلق السماوات سے آخر سورت تک پڑھے، اسے رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو جنت میں داخل ہونے سے بجز موت کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، یعنی موت کے بعد فوراً جنت کے آثار راحت اور آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اور جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے رات بھر ایک محافظ فرشتہ مقرر رہے گا اور کوئی اس کے پاس نہیں آئے گا، یعنی شیطان وغیرہ۔ سورۃ الکہف کی فضیلت کے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہوگا، جو قیامت کے دن نور اور روشنی دے گا، اور اس کے پچھلے سے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور سورۃ الکہف کا جمعے کے دن پڑھنا آسمان سے زمین تک وہ نور پیدا کرتا ہے کہ 8 دن تک وہ نور برابر رہتا ہے، پھر اس کے پڑھنے والے کو یہ نور قبر کے اندر اور قبر کے باہر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ اس کے پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ طٰہٰ کی فضیلت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورہ
سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا۔ جب فرشتوں نے ان دونوں صورتوں کو سنا تو کہا مبارک ہے وہ قوم جس پر یہ دونوں صورتیں اتاری جائیں گی، اور خوشخبری ہے ان دلوں کے لیے جو ان کو یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو ان کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ ان صورتوں کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ یاسین کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کو ایک دفعہ پڑھے گا اس کے لیے 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ دوسری حدیث سے فرمایا جو شخص سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے گا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے گا اس کے دن کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن، سورۃ الواقع اور سورۃ الحدید کے فضائل میں فرمایا کہ جو شخص یہ تینوں صورتیں مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گا وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جائے گا، اور جو شخص رات کو سونے سے پہلے پڑھے سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور قرآن کریم کی زینت سورۃ الرحمن ہے، اور جو شخص یہ صورتیں پڑھتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ یہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الملک اور سورہ سجدہ کے فضائل کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص سورہ ملک اور سورۃ السجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اور ان کے لیے 70 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی اسے یاد ہو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن کریم کی ایک سورت 30 آیتوں کی ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دے گی، اور وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ اور سورۃ الزلزال کے فضائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن شریف کی کوئی جامع سورت بتا دیجئے جسے میں پڑھا کروں۔ ایک صحابی نے عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الزلزال پڑھا دی۔ اس سورت کو پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد اس شخص سے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھوں گا۔ وہ شخص چلا گیا اور آپ نے یہ سن کر 2 دفعہ ارشاد فرمایا کہ اس بیچارے نے فلاح پائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ سورۃ الزلزال نصف قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے۔ سورۃ الکافرون کے فضائل میں بعض صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں کوئی دعا بتلا دیجئے جس کو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون کی تلقین فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سورت شرک سے برات ہے۔ اور سورہ مزمل کے فضائل میں فرمایا سورہ مزمل کا روزانہ 1 دفعہ پڑھنا فاقے سے اللہ تعالی محفوظ رکھتا ہے۔ اور سورہ نبا کے فضائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ النبا کا عصر کے بعد پڑھنا دل میں یقین اور نور ایمان پیدا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سورت کی برکت سے خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور سورہ دخان کے فضائل میں فرمایا جو شخص شب جمعہ کو سورہ دخان پڑھے گا اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور سورہ اخلاص کے
متعلق فرمایا کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن کریم سناؤں گا۔ جب سب صحابہ کرام جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سورہ اخلاص پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن شریف کے برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص رات کو بستر پر لیٹے اور دائیں کروٹ پر لیٹے اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے دائیں جانب سے جنت میں چلا جا، اور فرمایا جائے گا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کے لیے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی روزانہ 1/3 قرآن کریم پڑھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ روزانہ رات کو 1/3 قرآن کریم کس طرح پڑھا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، اور جو اس کو 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 2 محل بنا دیے جائیں گے، اور جو شخص 30 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 30 محل بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہے کہ اس طرح تو ہم جنت میں بہت سے محل بنا لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بڑے یعنی دینے والا سخی داتا ہے، جتنا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا۔ سورۃ الفلق اور سورہ ناس کے فضائل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر دونوں ہاتھوں کو تمام بدن پر پھیر دے۔ اور ابن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات بارش ہوئی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا کیا کہوں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق آخر تک اور قل اعوذ برب الناس آخر تک پڑھ لو، اور پھر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سارے جسم پر پھیر لینا جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے، سر سے پاؤں تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بدن کے اگلے حصے پر پھیر لیتے پھر پچھلے حصے پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ اس طرح 3 مرتبہ دم کر کے پھر 3 مرتبہ تمام جسم پر پھیرتے۔ دم کرنا صرف پھونک مارنے کو نہیں کہتے بلکہ دم کا مطلب یہ ہے کہ دم کے ساتھ تھوک کا حصہ بھی نکل جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآن کریم کے فضائل کو ملحوظ رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ تلاوت قرآن کی خود بھی دولت نصیب فرمائے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔